آیت کا مطلب بتائیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میرے بھائی توجہ سے آیت سنیے گا اور آیت کا معنی سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس آیت کو ہمارے وہ بھائی دلیل بناتے ہیں جو آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اللہ کے رسول ہماری روز قیامت شفاعت کیجیے گا، اللہ کے رسول بیٹا نہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بیٹا دے ہماری شفاعت کریں. ان سے سوال کیا جائے کہتے ہیں جی ہم بھی تو عید پہ ہیں، ہم بیٹا آپ سے نہیں مانگ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ سے لے کر دیں. میرے بھائی جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، زندہ تھے، صحابہ کرام یقیناً آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے دعائیں کرایا کرتے تھے، کبھی استغفار کی، کبھی اولاد کے لیے، کبھی مال لینے کے لیے، کبھی شفا کے لیے. تو میرے بھائی یاد رکھیں صحابہ کرام آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے دعائیں کراتے تھے، لیکن جب آپ فوت ہو گئے اس کے بعد صحابہ کرام آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے کہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری شفاعت کریں، یہ چیز آپ کو صحیح سند سے نہیں ملے گی، من گھڑت واقعات مل جائیں گے. اس کے مقابلے میں صحیح حدیث نوٹ کیجئے گا، بخاری شریف کا حوالہ ہے کہ جناب عمر فاروق کے زمانے کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے زمانے میں قحط سالی ہوتی تھی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک واقعہ ہے کہ کئی واقعے ہیں؟ کئی واقعے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جب بھی ان کے زمانے میں قحط سالی ہوتی تھی جناب عمر فاروق صحابہ کرام کو لے کر میدان میں جاتے تھے، قبر پہ نہیں آتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ میدان میں. اور آپ کے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ سے بارش لیا کرتے تھے. یعنی کہ جناب عباس دعا کرتے، صحابہ کرام آمین کہتے، نماز پڑھی جاتی، صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی اور یوں اس انداز سے بارش لی جاتی. اگر آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارنا جائز ہوتا کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، بیٹے کے لیے دعا کریں، روز قیامت شفاعت کیجیے گا، تو صحابہ کرام میدان کی بجائے آپ کی قبر پہ آتے. جناب عمر فاروق صحابہ کرام کو میدان کی بجائے آپ کی قبر پہ لے کر آتے. بلکہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث نوٹ کریں، ایک اور حدیث نوٹ کریں، وہ ہمارے بھائی جو آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے شفاعت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی شفاعت برحق ہے لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں. مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ سے سوال کرتے ہیں ہم سب، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے. تو حدیث نوٹ کیجئے گا، جناب عائشہ فرماتی ہے میرے سر میں درد تھا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تو آپ نے کہا عائشہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذاک لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک. عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، یعنی کہ اگر تم فوت ہو گئی اور میں ہوا زندہ، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعائیں کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں اس سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہوا تو پھر تمہارے لیے دعائیں نہیں کر سکوں گا، استغفار نہیں کر سکوں گا. بھائی کہتے ہیں پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب انہوں نے آپ پہ ظلم کیا تھا، لو کا لفظ ہے پیچھے، جب انہوں نے آپ پہ ظلم کیا تھا، اذ کا لفظ ہے پیچھے، تو آپ کے پاس آتے، کدھر آتے؟ آپ کے پاس آتے اور آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے، رحم کرنے والا پاتے. اس آیت سے کئی لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں. میرے بھائی آیت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے،
ماضی کی بات ہو رہی ہے، منافقین کا واقعہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا آپ کے پاس آنا ممکن ہے؟ آپ کے پاس جانا ممکن ہے؟ آپ کے پاس جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ زندگی میں ممکن تھا، آج آپ دنیا میں نہیں ہیں، آپ برزخ میں ہیں، قبر کے جہان میں ہیں، برزخ کے جہان میں ہیں۔ اور ظاہری طور پہ بھی پہلے ایک دیوار ہے، پھر دوسری دیوار ہے، پھر تیسری دیوار ہے، اندر کی 2 دیواریں مکمل بند ہیں، صدیاں ہو چکی ہیں، آپ تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر قبر کی مٹی ہے، اور اگر کوئی قبر کی مٹی تک پہنچ بھی جائے، آپ کا جہان اور ہے، ہمارا جہان اور ہے۔ اللہ تو یہ کہے کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، اللہ یہ کہے کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں، اور آپ قبر پہ آ کے کہیں کہ ہماری شفاعت کیجیے گا، ہمارے لیے استغفار کیجیے گا، میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکا توحیدی بنائے، ہماری توحید میں جو تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی انہیں بھی دور فرمائے۔